السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ جو ہے وہ ہمارا سورۃ المائدہ کا اینڈ ہوگا، یعنی کہ سورۃ المائدہ الحمدللہ آج ہماری پوری ہوگی، اور ساتھ میں سورۃ الانعام جو ہے وہ شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میں بھی کرتی ہوں، آپ لوگ بھی کریں کہ اللہ پاک ہمیں یہ ترجمہ سننے کے بعد اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی پلیز سبسکرائب لازمی کریں۔ میرا آسان لفظوں میں ترجمہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں لفظ بہ لفظ پڑھوں اور صرف آپ کو آسان لفظوں میں اس کو میں آگے آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ آپ بھی اس کو آسانی سے یاد کر سکیں۔ یہ نہیں کہ میں بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں، پھر تفصیل میں جا کے جو پچھلا پڑھا ہوا وہ بھول جائے، آگے والا ہمیں سمجھ نہیں لگے۔ تو صرف مقصد یہی ہے کہ اس کو آسان لفظوں میں بیان کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ یعنی پیچھے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارے میں پڑھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے آپ کی مدد کی، آپ کو نعمتیں دی، ان کو یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ہاں، کیا آپ نے کہا تھا رسولوں کو کہ لوگوں کو کہ میری عبادت کرو؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ، اگر ایسا میں نے کچھ کہا ہے تو آپ زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ آپ تو غیب کا علم جانتے ہیں، بے شک آپ جانتے ہیں غیب کو۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، نہیں میں نے کہا ان کو مگر جو آپ نے حکم دیا مجھ کو۔ کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یعنی میں نے ان سے یہ نہیں کہا مجھے یا میری ماں کو خدا بنا لو، بلکہ میں نے تو یہی کہا کہ عبادت کرو اللہ کی، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ نہیں میں نے کہا ان کو مگر وہی جو آپ نے حکم دیا مجھے اس بات کا کہ تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں تھا ان پر گواہ جب تک میں رہا ان میں، یعنی جب تک میں رہا وہاں، جب تک اللہ پاک آپ نے مجھے زندگی دی، میں ان کے ساتھ رہا، میں گواہ رہا کہ میں ان کو یہی کچھ کہتا رہا، اور میں تھا ان پر گواہ جب تک میں رہا ان میں۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِی، بس جب آپ نے اٹھا لیا مجھے، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیہم، تو آپ تھے ان پر نگہبان۔ یعنی اٹھانے سے اللہ پاک نے آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے مجھے آسمان پہ اٹھا لیا تو اس کے بعد آپ ان پر گواہ تھے۔ بس جب آپ نے اٹھا لیا مجھے، آپ تھے ان پر گواہ۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ عذاب دیں ان کو پس بے شک وہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تغفر لہم، اور اگر بخش دیں ان کو پس بے شک آپ تو زبردست حکمت والے ہیں۔ یعنی اگر آپ عذاب دینا چاہیں پھر بھی وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ بخشنے پہ آئیں تو آپ تو بڑے زبردست حکمت والے ہیں، غفور الرحیم ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ عذاب دیں ان کو پس بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دیں ان کو پس بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہا اللہ نے یہ دن نفع کا ہے سچوں کے، ان کے سچ کا، یعنی جو سچ بولے گا تو انہی کو آج کے دن نفع دیا جائے گا، جھوٹ بولنے والوں پر تو اللہ کی لعنت ہوگی۔ کہا اللہ نے یہ دن ہے نفع والا سچوں کے، ان کے سچ کا۔ لہم جنات، ان کے لیے جنت ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جاری ہیں اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ان کو نعمتوں والے باغات ملیں گے، پھر ایسے کہ وہ رہیں گے بھی اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے، یہ نہیں کہ آج کے دن ڈال کے دوسرے دن نکالا جائے گا، نہیں، سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ یہی ملے گا کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ان کے لیے جنت ہے، جاری ہے اس کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوا اور لوگ اللہ سے راضی ہوئے تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ للہ ملک السماوات، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے، یعنی جو آسمان اور زمین میں ہے ہر چیز پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سامعین سورۃ الانعام جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ المائدہ ہماری الحمدللہ ختم ہو گئی ہے۔
الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور بنایا اس نے اندھیرا اور روشنی، یعنی اسی اللہ کے لیے، اسی ذات کی تعریف ہے جس نے آسمان اور زمین کو بھی بنایا، اندھیرا اور روشنی یعنی دن اور رات کو بھی بنایا، اندھیرا رات میں اور روشنی دن میں، ہر چیز کو بنانے والی خدا کی ذات ہے۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور بنایا اس نے اندھیرا اور روشنی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہیں، یعنی حالانکہ سب کچھ بنانے والی خدا کی ذات ہے، خود ان کو بنانے والی بھی اللہ کی ذات ہے، پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اوروں کو برابر کرتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے پھر پوری کی ایک مدت، یعنی اللہ کے پاس ایک مدت لکھی ہوئی ہے کہ اس انسان نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے۔ وہی ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے پھر اس نے پوری کی ایک مدت، واجل مسمى عندہ، اور ایک مدت مقرر ہے اس کے پاس، پھر بھی تم شک کرتے ہو، یعنی اللہ کے پاس ایک مقرر مدت زندگی کی لکھی جا چکی ہے کہ کب انسان کو موت آئے گی، پھر بھی تم شک کرتے ہو، اور ایک مقرر مدت ہے اس کے پاس، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے اللہ آسمان اور زمین میں۔ یعلم سرکم، وہ جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی کو اور تمہارے ظاہر کو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چھپی ہوئی کو، ظاہر کو، جو تم چھپا لو، اگر 7 کوٹھریوں میں بھی کوئی جا کے کام کرو اس کام کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تو باریک بھی باخبر ہے، اور جو تم کام کرتے ہو ان سب کو اللہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ جانتا ہے جو تم کمائی کرتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور نہیں آتی کوئی نشانی ان کے، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ تھے اس سے اعراض کرتے، یعنی کوئی نشانی بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی نشانی ان کے پاس آتی آگے سے وہ اعراض ہی کرتے، منہ پھیر لیتے، یعنی اس کو مانتے ہی نہیں۔ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر وہ اس سے اعراض کرتے تھے۔ فقد کذبوا بالحق، پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا سچی بات کو، لما جاءہم، جب آئی ان کے پاس، یعنی جب ان کے پاس سچ آیا تو انہوں نے سچ کو جھٹلا دیا۔ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، پس قریب خبر دے گا، آئے گی ان کے پاس خبر اس بات کی جس سے وہ ہنسی مذاق کرتے تھے، یعنی جس کا وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، دین کا ہنسی مذاق کر رہے ہیں، دین کو ہنسی مذاق میں ڈال رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان قریب ان کے پاس خبر آ جائے گی جس کے ساتھ یہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، پھر ان کو ان کی ہنسی مذاق کا بدلہ دیا جائے گا۔ پس قریب آئے گی ان کے پاس وہ خبر جس کے ساتھ وہ ہنسی مذاق کرتے تھے۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔